تو اب اس حدیث کی اس باب کے ساتھ مناسبت، یہ حدیث لمبی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کر کے میں گزارش کروں گا تاکہ سمجھ لگ جائے. ہاں کہ وحی کی ابتدا کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف کے حامل تھے، اور اس وقت جو آپ کے سب سے سخت دشمن تھے، نبوت سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولنا کجا آپ پر کبھی جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگائی تھی. تو وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کافر ہونے کی شکل میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ہرقل اصل میں روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، نام ہے، اور روم کے ہر بادشاہ کا لقب کیسر تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا. جو ہجری 6 ہجری میں حدیبیہ ہوئی تھی نا، کفار قریش کے ساتھ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، جس پر وہ صرف 2 سال قائم رہے. انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں اچانک حملہ کر کے فتح کر لیا تھا مکہ. یہ اس کا معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران یہ موقع سمجھا تھا، غنیمت جان کر آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجے تھے. ان میں سے ایک خط ہرقل کی طرف بھیجا تھا. اب صلح سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے مکہ کی تجارت بند ہو چکی تھی. جب صلح ہوئی تب ابو سفیان تجارتی کافر لے کر شام گئے ہوئے تھے. اصل میں یہ اس وقت یہ معاملہ آیا تھا. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال، پہلی بات جو اس نے مجھ سے کہی، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہرقل نے، کہ ان قال کا کیف نسبه فیکم، ہاں جی، اس کا نسب تم میں سے کیسے ہے؟ تو میں نے کہا فینا ذو نسب، وہ ہمیں اونچے نسب والا ہے. قال کہتے ہیں هل قال هذا القول منكم احد قط قبله، جو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے اس کے نسل میں سے لوگوں نے؟ میں نے کہا نہیں. تو کیا حل کانا من آبائی ہی من مالکن، کے اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں. تو اشراف الناس یتبعون ام ضعفاہم، کیا اس کے پیروکار ہاں جی اشراف لوگ ہیں یعنی اونچے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا ضعفاہم، ان کے پیچھے لگنے والے کمزور لوگ ہیں. پھر اس نے کہا یزیدون، کیا یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہرقل نے پوچھا حال یرتد احد منہم، کیا کوئی ایک بندہ ان میں سے مرتد ہوا ہے سختۃ لدینہ، اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے، بعد ان يدخل فی، اس میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت، میں نے کہا نہیں. فہل کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو اس سے پہلے کبھی، یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ جھوٹ بولنا دور کی بات ہے. میں نے کہا نہیں. فحال یقدر، کیا یہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ وعدہ کر کے فراڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. ونحن منہ فی مدت، اب ہم اس مدت میں ہیں، یہ جب حدیبیہ والی صلح ہوئی تھی نا، اس کے دوران معاملہ ہوا. لا ندری ما هو فاعل فیہ، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کرتے ہیں. ابو سفیان فرماتے ہیں ولم تمکنی کلمہ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ، کہتے ہیں صرف اس کلمے کے علاوہ مجھ میں ہمت نہیں ہو سکی کہ میں کوئی لفظ آپ کی طرف منسوب کرتا، کوئی ایڈ کرتا، اضافہ کرتا. تو پھر اس نے پوچھا حال قاتلتموہ، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ کی؟ میں نے کہا جی ہاں. لڑائی کیسی رہی؟ کو تو میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، لڑائی ہمارے اور اس کی لڑائی کنویں کے ڈولوں کی طرح ہے، کبھی وہ نقصان پہنچاتا، کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے. پھر اس نے پوچھا حکم کیا دیتا؟ میں نے کہا وہ کہتا عبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہاں جی، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. یہ ہمیں کہتے ہیں وَيَأْمُرُ، ہم کو حکم دیتے ہیں بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا، وَالصِّدْقِ، سچائی کا، وَالْعَفَافِ، پاک دامنی کا، اور وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا. فقال للترجمان، ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہو، اس کو کہہ دو، یعنی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ سألتو کا نسب ہی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کے نسب کے بارے میں. فذکرتا، تو آپ نے تذکرہ کیا کہ انہ فیکم ذو نسب، وہ اونچی نسل والا ہے، نسب والا ہے. فکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہ، اسی طرح رسول اپنی قوم کے اونچے نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں. وسألتو کا، میں نے آپ سے سوال کیا حل قال احد منکم ھذا القول، کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ فذکرتا، آپ نے کہا نہیں.
فقلت میں نے کہا لو کان احد قال هذا القول قبله، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ رجل یأتسی بقول قیل قبله، یہ آدمی ایک اس آدمی کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے اس نے بات کی تھی، یعنی یا ایک آدمی اس بات کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی تھی۔ وسألتو کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ حل کان من آبائہ من مالکن، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ فذکرت، آپ نے ذکر کیا نہیں۔ فقلت، میں نے کہا لو کان من آبائہ من مالکن، اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ یطلب ملکہ بھی، اپنے باپ کی سلطنت طلب کر رہا ہے۔ وسألتو کہ میں نے سوال کیا تو اس سے حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، میں نے پوچھا کیا یہ بات کہنے سے پہلے جو تم نے کہی ہے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ فذکرت، آپ نے کہا نہیں۔ فقد عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، تو تم نے ذکر کیا نہیں تو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کہ لوگوں پر جھوٹ چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ باندھے، یکذب علی اللہ۔ وسألتو کو میں نے پوچھا اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا اس کے پیچھے بڑے لوگ یعنی مالدار لوگ چل رہے ہیں یا کمزور لوگ پیچھے چل رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، اور رسولوں کے اتباع اور رسول پیروکار ایسے ہی کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ یزید و بڑھتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے، خطہ یتیمہ، یہاں تک یہ پورا ہو جائے گا۔ بس حل تو کہ میں نے تجھ سے پوچھا اَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بعد ان يدخل فيه، کیا کوئی بندہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہوتے ہوئے اس کے دین سے مرتد ہوا پھرا ہے؟ فذکرتا، تو نے کہا ہے کہ نہیں، ذکر کی۔ وکذالک الایمان، اسی طرح ایمان کا معاملہ ہی نہ تخالط بشاشۃ القلوب، جب اس کی خوشی دلوں کے اندر مل جاتی ہے، دلوں میں رچ بس جاتی ہے۔ ہاں جی، وسألتو کا، اور میں نے سوال کیا کیا یہ دھوکہ دیتا ہے یا وعدہ خلاف کرتا ہے؟ فذکرتا، آپ نے کہا نہیں۔ وکذالک الرسل لا تغدر، رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ رسول کسی سے عہد کر کے توڑتے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا تو اس سے وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے کہا کہ یا مرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ منع کرتا تم بتوں کی پوجا سے، حکم کرتا تم کو نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، اور عفاف پاک دامنی کا۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو پھر فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو میرے ان دو قدموں کی جگہ کا بھی مالک بن جائے گا۔ فَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ وہ نکلنے والا ہے، ہاں جی وہ نبی ہے، لیکن لم أكن أظن أنه منكم، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یہ میرا گمان نہیں تھا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ، اگر میں یہ جانتا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، ضرور اس کی ملاقات کی مشقت اٹھاتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو ضرور اس کے قدم دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ نے دہیہ قلبی کو بھیجا تھا، اللہ ذا بباسا بھی دہیہ بسرا کے بادشاہ کی طرف۔ فدفعہ الی ہرقل، جس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہاں جی، یہ جو تجارت کی وفد گیا ہوا تھا نا، یہ کل ٹوٹل 30 آدمی تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے الاکلیل، اس میں یہ اس کا تذکرہ ہے کہ یہ کل ٹوٹل 30 آدمی تھے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، سیدنا امیر معاویہ کے والد محترم تھے، سب سے زیادہ آپ کے نسب نامے سے قریب تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس طرح ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی غرض عبد مناف دونوں کے چوتھے باپ ہیں۔ اور ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے، یہ صراحت موجود ہے کہ وہ اس میں ابو سفیان نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولتا تو جو میرے ساتھ بندے گئے تھے نا 30، وہ میری تردید کبھی نہ کرتے، لیکن میں سردار آدمی تھا، جھوٹ بولنے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ یہ لوگ اسے یاد رکھیں گے، پھر اپنے علاقے میں جا کر بیان کریں گے کہ میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا، یعنی ابھی مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی اپنی ضد کا خیال ہے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. تو جو بندہ کفر کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اسلام ہونے کے بعد کیسے بولے گا؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. شروع میں اسلام لائے تھے. آپ نے 6 ہجری کے آخر میں ہرقل کی طرف خط دے کر بھیجا اور 7 ہجری کو وہ ہرقل کے پاس پہنچے تھے. اور جب جبریل علیہ السلام نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے نا تو اسی دحیہ کلبی کی، دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کے شروع میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل. ہاں جی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ بندہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، روح اور جسد کا، جو جسد مٹی سے بنا ہوتا ہے. اور ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ تھا بڑا. سلام علی من اتبع الہدی، غیر مسلم کو اگر خط لکھنا ہے تو ان کو ایسے سلام لکھتے ہیں، سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، اس کے بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چونکہ یہ خط لکھا تھا تو فرمایا اسلام کے راستے کی دعوت دیتا ہوں. ہاں جی، تو اسلم مسلمان ہو جا، تسلم سلامت رہ گئے آپ. یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ جو غیر مسلم یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کو اس کی ہر عبادت کا 2 اجر ملتا ہے. ہم حج کرتے ہیں، ہمیں 1 حج کا ثواب، اس کو ڈبل حج کا ثواب. ہم عمرہ کرتے ہیں، 1 عمرے کا ثواب، اس کو ڈبل. ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا تو 27 گنا ثواب ملتا ہے، ان کو اس سے ڈبل ثواب ملتا ہوتا ہے جو یہ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، جو یہودی اور عیسائی. فَإِن تَوَلَّيْتَ، پس اگر تو نے انکار کر دیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، ہاں جی، تو پھر کاشتکاروں کا، یعنی جو آپ کے ہیں نا وہاں کے رہنے والے سارے وہ کاشتکار کسان، ان کا گناہ بھی تجھ پر ہے. ہاں جی، پھر اس کے بعد قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. فرمایا یہ آیت نقل کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دن برابر ہے، کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہیں سمجھنا. اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو فَقُلْ، کہہ دینا، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. اب ہے یہ سیدنا عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ہم تو ایک دوسرے کو رب نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا اب رب مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں، جو آپ کے راہب اور پیر حکم دیتے تھے آپ وہ کرتے تھے، جس کو وہ حلال کرتے تھے آپ اس کو حلال کہتے تھے، جس کو وہ حرام کرا دیتے آپ اس کو حرام کرا دیتے تھے. ایسے ہی کہنے لگے یہی مطلب ہے کہ یہ چیزوں کا اختیار اللہ کو ہے. ہاں جی، آپ کسی اور کو سمجھیں گے تو سمجھیں اللہ کو، آپ کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور کو رب بنا لیا ہے. قال ابو سفیان فرماتے ہیں فلما قال ما قال، جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ لیا، فارغ من قراءۃ الکتاب، ہاں جی، اور وہ خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا. کثر عنده الصخب، ہاں جی، اس کے پاس شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا، وارتفع اصواتیں بہت زیادہ بلند ہوگی آوازیں، اخرج جنور ہمیں نکال دیا گیا. فقلت، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب نکالے گئے، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ تھا، ہاں جی، کہ یہ تو ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے. انہ یخافہ مالک بنی الاسفر، اس سے بنو الاسفر کے جو ہے نا وہ بھی ڈرتی ہے، یہ رومیوں کے بادشاہ تھا. فکہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فما زلت موقنا، مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ آپ غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں بھی اسلام کو داخل کر دیا. یہ لفظ آیا ہے کہ ابن ابی کبشہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ابن قتیبہ نے، علامہ خطابی نے اور دار قطنی نے یہ بات کی ہے وضاحت کے ساتھ کہ خزاع قبیلے کا ایک بندہ تھا جس نے قریش کے بت کی پرستی کی مخالفت کی اور شیرہ ستارے کی عبادت شروع کر دی، تو اس کا نام تھا اصل میں ابو کبشہ. تو یہ پھر کہتے تھے جی جس طرح اس نے ہاں جی اوروں کو معبودوں کا انکار کر دیا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب معبودوں کا انکار کر دیا ہے، تو اس لیے ابو اکیلے اللہ کو، اس لیے وہ آپ کو اس نسبت سے ابو بن کبشہ کہتے تھے.
یا ایک ابن حبیب نبی المجتبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نانے دادے ذکر کے ہیں جن کو کنیت ابو کبشہ تھی. ہاں؟ تو مرل یہ ہے کہ اس وجہ سے مشہور ہے زیادہ کہ جس طرح اس نے ابو کبشہ نے ہر چیز کی بتوں کی مخالفت کر کے ستارے کی پوجا شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کی انکار کر کے اکیلے اللہ کی پوجا کی دعوت دی. اس لیے آپ کو ابو کبشہ کہا جاتا تھا. یہ لوگ اپنے پاس سے کہا کرتے تھے. وکان ابن الناطور، اور ابن نطور صاحب ایلیا و ہرقل، وہ ایلیا یعنی بیت المقدس کا والی تھا اور ہرقل کا بھی دوست تھا، ساتھی تھا. اور سقفاً علی نصار الشام، وہ شام کے نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا پادری تھا. یحدث، وہ بیان کرتا ہے کہ نہ ہرقل ہین قادم ایلیا، ہرقل جب ایلیا میں آیا ان بیت المقدس میں تو اصبح یومن خبیث النفس، ایک دن صبح بہت خراب طبیعت کے ساتھ اٹھا، پریشان. فقال بعض بطارقته، اس کے افسروں میں سے کچھ نے کہا قد استنکرنا ہیئتا کا، ہم آپ کی حالت کو بڑا عجیب دیکھ رہے ہیں، بڑی پریشان ڈسٹرب نظر آ رہی. ابن نطور کہنے لگے کانا ہرقل، ابن نطور کہتے ہیں کہ وکانا ہرقل حزاءن، ہرقل جو تھا نا نجومی تھا، ینظر فی النجوم، جو ستاروں کے اندر نظریے کے متعلق پر عمل کچھ رکھتا تھا، نجومی جو تھا. فقال لهم حين سألوه، جب انہوں نے اس سے پوچھا، سوال کیا، تو کہنے لگا انی رأیت اللیلہ، آج رات میں نے دیکھا ہے کہ حتی نظرت فی النجوم، یعنی ستاروں پر نگاہ ڈالی کہ مالک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، قد ظہر، اس کا ظہور ہو چکا ہے. اور کہنے لگا ہرقل کہ فمن یختتن من هذه الامہ، تو اس زمانے کے لوگوں میں سے کون ختنے کرواتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنے نہیں کرواتا. تو فلا یہمنک شانہم، اچھا ان کی کیفیت آپ کو پریشان نہ کرے، ان کی حالت آپ کو پریشان نہ کرے. ہاں جی، یہودیوں کے متعلق سا نا ڈسٹرب نہ ہونا. وَكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، آپ ایسا کرو تو اپنی سلطنت کے تمام شہروں کی طرف خط لکھ دو کہ فَيَقْتُلُ مَنْ فِيهِ مِنَ الْيَهُودِ، جو بھی ان میں یہودی رہتا ہے ان کو قتل کر دیں. فَبَيْنَهُمَا عَلَىٰ عَمَرِهِمْ، وہ اسی اپنے معاملے پر تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے، پس و پیش میں تھے کہ اوتیہ ہرقل برجل ارسل به ملک غسان، ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. وہ یخبر عن خبر رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا. فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اسے ساری بات پوچھ لی تو کہا اذهبوا، جاؤ، فانظروا، یہ جو بندہ بتا رہا ہے مختتن ہوا ام لا، اس کا ختنہ ہوا یا نہیں. فنظروا الیہ، انہوں نے دیکھا. حدثوا ان مختتن، انہوں نے بتایا کہ اس کا وہ ختنہ اس کا ہوا ہے، وہ ختنے کرواتے ہیں. فحدثوا انه مختتن وسأله عن العرب، تو اس سے پوچھا عربوں کے متعلق. وہ کہنے لگے ہم یختتنون، وہ عرب والے بھی لوگ بھی ختنہ کرواتے ہیں. ہرقل کہہ رہے ہیں کہ ھذا مالک هذه الامہ، یہ اس امت کا بادشاہ ہے، قد ظہر، جس کا ظہور ہو چکا ہے. ثم کتب ہرقل، پھر ہرقل نے خط لکھا الی صاحب اللہ، رومیہ میں ایک اپنے ساتھی کو، وکان نظیرہ فی جو علم میں اس کا ہم پلہ تھا، اس کو خط لکھا. اور ہرقل گیا خود ہمس کی طرف روانہ ہو گیا. اور فلم یرم ہمسا، وہ ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اتاہ کتاب من صاحبہ، اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آ گیا. یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی انہ نبی، اس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی رائے کے موافق تھی کہ وہ واقعی نبی ہیں. ٹھیک ہے. تو فأذن ہرقل لعظماء الروم فی تذکرۃ، تو ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو ہمس میں اپنے محل میں آنے کا اجازت دی. تذکرات نا کہتے محل کو. ثم امر بابوابها، پھر اس نے حکم دیا کہ دروازے غلقت بند کر دی جائیں. ثم اطلع، وہ بالا وہ ان کے سامنے آیا نکل کر. قال، کہنے لگا یا معاشر روم، کہنے لگا اے رومیوں کی جماعت، حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم کامیابی اور بھلائی چاہتے ہو اور تمہاری سلطنت قائم رہے چاہتے ہو؟ تو فتبایعوا ھذا النبی،
تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ فحیثوا حیثۃ حمر الوحش، تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگ گئے۔ الی الابواب فوجدوها قد غلقت، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند تھے۔ فلما رآ ہرقلهم نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا تو ایس من الایمان، وہ ایمان سے مایوس ہو گیا کہ یہ تو ایسے ڈر رہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگا ردو ان کو، لاؤ میرے پاس سب کو۔ قال، کہا انی قلت مقالتی، میں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ بس آنفا ابھی اختبر باشدتکم علی دینکم، میں اس میں تمہاری دین پر پختگی کا امتحان لے رہا تھا بس۔ فقط رہی تو تحقیق میں نے وہ دیکھ لیا کہ بڑے پکے لوگ ہیں۔ فسجدوا لہ، وہ سارے اس کو انہوں نے سجدہ کر دیا، ورزو راضی ہو گئے۔ فکان آخر ذالک، کان ذالک آخر شأن ہرقل، یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکا تھا۔